آدم، اے میرے لوط علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، آؤ میرے سامنے یہ بیان کرو کہ تم نے اپنی امت کو جو میرا پیغام تھا پہنچایا؟ وہ کہے گا بالکل اللہ، بالکل اس نے سستی نہیں کی، پہنچا دیا ہے، جیسے تم نے کہا ویسے ویسے ہر بات پہنچا دی۔ یعنی کسی قسم کا عذر اس دن نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھے کہ قیامت کا دن عمل کی جگہ نہیں، وہ عدل و انصاف کا اس دن ہوگا، انصاف ہوگا اس دن عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ ملنا۔ اس دن عمل نہیں ہونا، عمل کا کھاتا تو ختم ہو گیا دنیا میں، یہاں عمل کرنا تھا۔ جیسے ہر بندہ نیک جس وقت قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے روشنی نکلے گی، نور ہی نور ہوگا، آگے پیچھے دائیں اور بائیں نور ہوگا۔ تو جو نافرمان بندہ، بغاوت کرنے والا، ناکام ہونے والا، جو جب آپ اپنی قبر سے اٹھے گا تو آگے پیچھے ہر طرف اس کے اندھیرے ہی اندھیرا ہوگا۔ تو جو نور والا ہوگا، روشنی والا، اس کو کہے گا بھائی ذرا رکو، اپنی روشنی میں سے مجھے بھی تھوڑی سی دو۔ کہے گا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا، روشنی وہ پیچھے مل گئی، یعنی وہ اشارہ کرے گا دنیا کی طرف کہ روشنی تو وہاں سے لانی تھی، نماز پڑھ کر نور لانا تھا، روزہ رکھ کے روشنی ساتھ لانی تھی، زکوٰۃ و خیرات کر کے روشنی کا چراغ ساتھ لانا تھا، اللہ کو راضی کر کے روشنی کا چراغ ساتھ لانا تھا۔ سارے تو نے عمل کیے نہیں، آج تو مجھ سے روشنی مانگتا ہے تو یہ آج نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اشارہ پیچھے کرے گا تو وہ سمجھے گا شاید قبر سے اٹھا ہے، وہ روشنی وہاں سے اس کو ملی، شاید یہ روشنی کی جگہ ہے، لیکن وہ اشارہ دنیا کی طرف ہوگا تو پیچھے مڑے گا تو پھر اندھیروں میں دھکے گا۔ اس لیے دنیا میں ہے اللہ نے اپنے انعامات، نعمتوں، ان کا ذکر کیا ہے اور پھر فرمایا کہ وہاں شکریہ ادا کرو، آگے وقت قریب ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو امت پر بطور گواہ لائے گا اور پھر لوگوں کو عذر کی گنجائش نہیں ہوگی۔ کوئی اللہ کے سامنے عذر ماجرا پیش کر کے ہمیں وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، دوبارہ بھیج دو، وہ عمل کر لیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کام اب دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں گے قالوا سمعنا واطعنا، کہیں گے اے اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے آج یقینی آنکھ سے دیکھے، سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ایک دفعہ کبھی دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو ہم اب اچھے عمل کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جس وقت آپ لوگوں کو دیکھیں گے، کون؟ ظالموں کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان سے بالکل عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت ملے گی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا نہیں اب تھوڑی جی ریسٹ کر لو تو دوبارہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں، یہ تو کام ہی نہیں، لگاتار عذاب ہوگا، لگاتار مار ہوگی، لگاتار جہنم کی نار ہوگی، فرشتوں کی مار ہوگی، پتھر ہوں گے، آگ ہوگی، تپایا جائے گا، چمڑے کو اتارا جائے گا، پھر چڑھایا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ذکر کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ کہیں انسان دنیا میں ناکام ہو کر نہ آئے، پھسل نہ جائے، تو لہذا میری تابعداری کر کے دنیا سے آئے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جس وقت وہ لوگ جو مشرک تھے، جو شرک کرتے تھے دنیا میں، قیامت کا دن ہوگا جب آپ شریکوں کو دیکھیں گے تو قالوا ربنا ہؤلاء، اے اللہ یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم تیرے برابر کھڑا کرتے تھے۔ بتاؤ مفتیوں، مولویوں، جھوٹ بولنے والوں، اور کہتے ہو کہ کہاں بزرگوں کے پاس اوپر ایتیں فٹ کرتے ہو۔ تو یہ قرآن ہے، 14واں پارہ ہے، سورہ النحل ہے، تو ایت نمبر 85 اور 86 ہے۔ خدا کے لیے اللہ کے سامنے جھوٹ نہ بولو اور علم ہوتے ہوئے خیانت نہ کرو۔ اگر تمہیں علم ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تمہیں سمجھ عطا کرے۔ آمین۔ راہ سے بھٹکے ہوئے ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، کہتے ہیں کہ کب یہ آتے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کا دن ہوگا تو لوگ کہیں گے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم تیرے برابر کھڑا کرتے اور شریک کرتے تھے۔ تو بتاؤ تو صحیح، یہ پتھروں کو کہیں گے، بتاؤ تو صحیح، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ جب وہ سارے لوگ آئیں گے
ان کو ماننے والے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے عیسائی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا. قرآن کے اندر ہے, اللہ فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اب لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں من دون اللہ سمجھ نہیں آتا کہ من دون اللہ ہے کیا. اللہ قرآن پڑھو تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ اللہ میرے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کا شریک بناؤ, الہ بناؤ, کیا تو نے کہا تھا؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے, سبحانک, اللہ تو پاک ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے یہ کہا. تو لہذا اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ سے نہیں پوچھ رہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا عیسائیوں نے شریک نہیں بنایا؟ کیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے نہیں بنایا؟ کیا اس امت کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہیں بنایا؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شریک نہیں تو اور کیا؟ اور یہ شرک نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ بندہ چوری کرے اور کہے چور کو چور نہ کہو, اس نے تو کلمہ پڑھا ہے. چور چوری کرنے والا چور ہے, شراب پینے والا شرابی ہے, سود کھانے والا سودی ہے, تو جھوٹ بولنے والا جھوٹا ہے, چگلی کرنے والا چغل خور ہے. تو اسی طرح جو قتل کرنے والا وہ قاتل ہے, شرک کرنے والا مشرک ہے. تو کلمہ پڑھ کے اگر آپ سب کچھ کرتے جائے تو کوئی مطلب کوئی معنی نہیں کہ جو مرضی کرے. اگر کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرے گا تو وہ بھی مشرک ہے. تو اس لیے قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کھڑا کرے گا. قرآن کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ لوگ کہیں گے اللہ یہ ہے وہ جن کو ہم تیرا شریک کر دیں. چلو بھائی تمہاری تفسیر کر لیتے ہیں. وہ شجر ہوگا, وہ پتھر ہو, وہ مورتی ہو, وہ بت ہو, وہ قبر والا بزرگ ہو, وہ نبی ہو, اللہ سب سے پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا شرک کرو. تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہوگا قیامت کے دن. اس سے پہلے شرک سے توبہ کر لو. پہلا نبیوں کا کام ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. اس کا ذرا ترجمہ کرو تو صحیح, کرو ہمت, کرو ہمت. بڑے بڑے پروٹوکول لیتے ہو, پیسے کھاتے ہو, نظر و نیاز کھاتے ہو, تو کرو ہمت ذرا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہی کر دو, قل هو اللہ کا ترجمہ کر دو, اور ان آیتوں کا ہی ترجمہ کر دو. 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 84 85 86. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين, یہی تو وہ لوگ ہیں كنا ندعو من دونك, ہم تیرے علاوہ. ایک اور مفتی صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے ندعو کا معنی تو پکارنا ہے ہی نہیں, ندعو کا معنی تو کوئی اور ہے. تو حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ پکارنا, بلانا, عبادت کرنا. کس ڈکشنری سے لیتے ہو یہ؟ آؤ تو صحیح, ذرا لغت ہی نکال لو تمہیں پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ لوگ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے, جن کی عبادت کیا کرتے تھے, جن کی نظر و نیاز, جن کو نظر و نیاز کے لائق سمجھتے تھے, یہی تو وہ لوگ ہیں. فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ, تو یہ ان کی طرف بات کو رخ کریں گے. إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, تو وہ کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو. یعنی کہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ جن کی طرف اشارہ کریں گے اگر انہوں نے شرک کے بارے میں ان کو نہیں کہا تو وہ کہیں گے بالکل جھوٹے ہیں, ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا. تو اس لیے شرک بہت کبھی گناہ ہے, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم ہے, بہت بڑا ظلم عظیم ہے. تو شرک سے ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے. شرک گمراہی. اگر کلمہ پڑھ کے ایک طرف کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق نہیں, ریاضت کے لائق نہیں, رکوع کے لائق نہیں, سجدے کے لائق نہیں, قربانی کے لائق نہیں, تو یہ سارا کچھ کہہ کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل انبیاء کو کھڑا کرے, صحابہ کو, یا اہل بیت میں سے, یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا قیامت کے دن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں پوچھنا کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو غوث بناؤ؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا نہیں. تو حضرت عبد القادر جیلانی انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ جو بھی چیز جو بھی مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگو. تو ذرا شرک کا انہوں نے گلا کما کر دیا ہے, شرک کی کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہے. تو جناب حضرت عبد القادر جیلانی وہ غوث نہیں, غوث, داتا, گنج بخش, غریب نواز, یہ سارا کچھ اللہ ہے, اللہ ہے. تو پھر عجیب عجیب لوگ تفسیریں پیش کرتے ہیں
کہتے ہیں مولوی صاحب جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ مجھے روٹی دو، تو لہٰذا بیوی کو انہوں نے پھر پکارا نہیں، بیوی سے روٹی مانگ لیں تو پھر شرک نہیں ہوا؟ ایسے عجیب و غریب عقائد ہیں. کاش کہ تم نے کہیں سے بیٹھ کے پڑھا ہوتا، قرآن کے ترجمہ آتا تمہیں، سادہ ہی تمہیں کچھ نہ کچھ ابتدائی چیزیں آ جاتی تو تم گمراہ نہ ہوتے اور نہ ہی گمراہ کرتے. ما تحت الاسباب جو بھی چیز ہو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کبھی شرک نہیں ہو سکتا. اسباب کے تحت کسی کو کہنا کہ یہ گٹھ بڑی وزنی ہے، مجھے ذرا مدد کرو اٹھواؤ، تو یہ کون سا شرک ہے؟ کس نے اس کو شرک کہا؟ یہ پٹھے نہیں اٹھائے جاتے، مجھے ذرا اٹھا کے رکھوا دو، تو یہ کون سا شرک ہے؟ مجھ سے گندم نہیں اٹھائی جاتی، چاول نہیں اٹھائے جاتے تو مجھ کو میری ذرا مدد کرو، یہ مٹی نہیں اٹھائی جاتی میری مدد کرو. تو یہ تحت الاسباب جو بھی کام ہو اس کو کوئی شرک نہ اللہ نے کہا نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو لہذا اسباب کے تحت کسی سے مدد لینا کوئی شرک نہیں. ہاں ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر کہنا کہ میری مدد کرے، میری مدد کرے. مگر ادھر بیٹھا ہے تو کہتا ہے دوست پاک میں بڑا پریشان ہوں تو میری مدد کرو. یعنی اس کا نظریہ ہے کہ حضرت عبد القادر غوث ہے اور وہ مدد کرتے ہیں. جس کا یہ نظریہ ہو وہ مشرک ہے اور اس کا عقیدہ باطل اور جھوٹا ہے، تو یہ ہے شرک. کسی مسلمان کو کہنا کہ یہ کام میرے ساتھ میری مدد کروا دو، اس کو کوئی شرک نہیں کہتا. نہ علمی دنیا میں اس کو شرک کی کوئی گنجائش ہے، نہ شرک ہے. یہ ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ہے ما فوق الاسباب. تحت الاسباب کے تحت کسی سے مدد لینا شرک ہے ہی نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر کسی سے مدد لینا یہ ہے شرک اکبر اور یہ ہے بہت بڑا گناہ. لہذا اللہ ہی غوث ہے. اللہ اچھا کسی سے روٹی مانگنا شرک نہیں ہو گیا؟ پانی مانگ رہے ہو شرک ہو گیا؟ بھئی اللہ کے بندے یہ سب تیرا مفروضہ بنایا ہوا ہے، اس کو کون شرک کہتا ہے؟ نہ یہ شرک بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو جس طرح بندہ پکارتا ہے اس طرح ہی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، کھڑا کرنا، عبادت کے لحاظ سمجھنا، اپنی تسبیحات میں اس کو پکارنا یہ شرک ہے. تو شرک نہیں کرنا. تسبیحات بھی اللہ کے لیے، پکارنا بھی اللہ کے لیے، ہاتھ کھڑا کر کے دعا کرنا بھی اللہ کے لیے. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہے معافی کا طریقہ. معافی کا طریقہ تو بندہ ہاتھ جب اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو آٹومیٹک اس کے ہاتھ سینے کے سامنے آتے ہیں. ادھر اللہ معافی عطا فرما، اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں میں ڈالنے والی کوئی ذات اوپر ہے جو ڈالتی ہے. تو جب معافی بندہ کسی سے مانگتا ہے اس وقت ایسے ہی ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ مجھ کو معاف کر دے. کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے دنیا میں بھی اس کو بھی بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے، غلطی ہو. آخری حال یہی ہے نا. تو کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ مجھے معاف کر دے؟ ایسے معافی کا یہ طریقہ ہے مجھے معاف کر. لہٰذا یہ بھی پتہ چلا کہ ہاتھ ادھر باندھ کے سینے کے سامنے اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے. ایک تو یہ بھی دلیل ہے کہ معافی کا طریقہ دعا اللہ سے، کسی سے معافی مانگے پھر بھی ہاتھ ادھر، اور کبھی یہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ادھر ہاتھ صحیح حدیث کے مطابق جو بخاری میں بھی آتا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ جب کلائی کے اوپر رکھتے ہیں کلائی تو ہاتھ آٹومیٹکلی ادھر آتے ہیں. تو اس طرح کر کے جو صحیح عقائد ہیں قرآن و سنت کے ہیں ادھر آئیں، رجوع کریں قرآن کی طرف، حدیث مصطفیٰ کی طرف، جھوٹی باتوں کی طرف نہ اپنے عقائد کو لے کر جائیں اور گمراہ نہ ہوں. ایک مفتی صاحب بہت بڑے، وہ کہنے لگے، وہ ایک سوال کر رہے تھے، حضرت میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ لوگ ہمارے خلاف فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے پاک وطن کو آپ بہشت کا دروازہ کہتے ہیں، بہشتی دروازہ، تو وہ تو دروازہ نہیں لوگ کہتے ہیں. تو مفتی ہوں سوال کا جواب دینے لگا ہے کہ میں ایک چھوٹے جے کتاب سے رسالے دے وچ پڑھیا کہ حضرت پیر میرے علی شاہ جدوں آن لگے تو وہ مولوی کھڑا ہو گیا سامنے، تو آخر لگا میں دیکھنا وا کہ یہ ہوں کتوں داخل ہو جائے. اگر وہ بھی آئے تو وہ بھی اس دروازے چ داخل ہوئے. یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں کہ اس دروازے میں. پھر اگلی گل فرمانے لگے کہ سوال کا جواب سنو، اصل بات یہ ہے کہ ایک نیک بندہ اس کی قبر جو ہوتی ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے، برے کی جہنم کا گڑھا ہے. تو لہذا ان کی قبر جو ہے ہمارے نزدیک جنت کا ایک باغیچہ ہے، لہذا ان کا دروازہ بھی جنتی ہو گیا. ایسی آٹومیٹک اپنے سے بیٹھ کر جھوٹ موٹ بنا کر لوگ استغفر اللہ گھبراہ کرتے جا رہے ہیں. بھائی
اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. قبر آخرت کا حصہ ہے، دنیا نہیں، دنیا نہیں، وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے. جب بندہ فوت ہوتا ہے تو یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ جو قبر ہے وہ برزخ کا زمانہ ہے، وہ آخرت ہے، وہ دنیا نہیں. یہ تمہیں ہدایت کبھی آ جائے نا، سمجھ آ جائے دنیا الگ چیز ہے، قبر الگ چیز ہے، میدان معاشر الگ چیز ہے، یہ الگ الگ عالم ہے. اللہ تمہیں یہ بھی سمجھ نصیب فرمائے. دنیا قبر نہیں تو قبر دنیا نہیں. جو دنیا میں ہوتا ہے وہ قبر میں نہیں ہوتا، جو قبر میں ہوتا ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتا، جو دنیا میں ہوتا ہے وہ معاشر میں نہیں ہوتا، جو معاشر میں ہوتا ہے آخرت میں وہ دنیا میں نہیں ہوتا. اصل میں یہ حقیقت ہے. تو اس لیے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو آگے جا کر وہ ایک اور سوال اس نے کیا، کہنے لگا یہ بتاؤ، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں جا کر بزرگ جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتے، تو تم فوت شدگان سے جا کے مانگتے ہو. کہنے لگا کہ دیکھو، جب وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں اس عارضی طور پر، وہ جب اس کو لے جاتے ہیں قبر میں رکھتے ہیں تو واپس لوگ آ جاتے ہیں، تو اگر زندہ ہے تو اس لیے ہی تو اٹھ کر جواب دے رہے ہیں نا ربی اللہ. یہ ہے جاہلانہ طریقہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا. بھائی جس نے بھی قبر میں جانا ہے وہ آخرت کا حصہ ہے، وہاں جا کر اپنا حساب و کتاب دینا ہے. اگر دنیا میں بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسی لیے تو وہ قبر میں جاتا ہے. اگر زندہ ہو تو پھر قبر میں نہ جائے. بے شک. اور حدیث میں قرآن الفاظ ہیں، اور اذا مات الانسان انقطع عمل، تو موت کا معنی کیا کرتے ہو پھر؟ زندہ تمہارے نزدیک. تو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور پھر اس نے ایک اور سوال کیا تیسرا، کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے نا وہ زندہ نہیں قبر میں، تو لہذا کہنے لگا اچھا آؤ میرے سامنے بیٹھو، شہید زندہ ہے؟ کہنے لگا زندہ ہے. تو پھر نبی تو اس سے بھی زیادہ شان والا، لہذا نبی زندہ ہے. قرآن نے کہا کہ شہید زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو، تو لہذا نبی تو پھر اس سے بھی زیادہ شان والا ہوا، وہ تو پھر زیادہ شان والا، وہ زندہ ہے. شہید زندہ ہے آخرت میں، تو نبی بھی زندہ ہے رب کے ہاں اعلیٰ مقام پر جنت میں. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. دنیا تو آخرت الگ چیز ہے. یہاں سے وہ بندہ فوت ہوتا ہے، اور جب فوت ہوتا ہے تو شہید زندہ ہے نا. شہید جب زندہ ہے تو جب قبر میں جاتا ہے آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید کچھ تمہیں چاہیے؟ تینوں کچھ چاہیے ہے؟ شہید نہیں اللہ سب کچھ ہے. نہیں کچھ تیرا شہید، تینوں کچھ چاہیے ہے. تو شہید پتہ کیا کہے گا؟ انت رد ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک فی مرۃ اخری. اللہ ایسے کر کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، ثم اقتل ثم احیا، دوبارہ شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید. اگر شہید زندہ ہے آخرت میں تو اللہ پوچھ رہا ہے تمہیں کچھ چاہیے، تو پھر وہ زندگی کون سی زندگی ہے جو مانگ رہے ہے؟ تو وہ زندہ، تو کون سی زندگی کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ؟ ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں. پھر پتہ لگا یہ بات کوئی اور ہے، وہ اور ہے. دنیا کی زندگی علیحدہ ہے، آخرت کی علیحدہ ہے. اب بات سمجھ آئی؟ پتہ ہی نہیں نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ ہے، بس پتہ ہے بس کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے اور ہمارے نصیب میں لکھا ہے شرک اور گمراہی. تو اللہ ہدایت عطا فرمائے. آخرت میں شہید اعلیٰ مقام پہ زندہ ہے، وہ دنیا نہیں. یہاں سے تمہیں غلطی لگی ہے، دنیا نہیں وہ آخرت ہے. تو نبی بھی زندہ ہے اللہ کے ہاں، لیکن وہ رب کے ہاں جنت میں زندہ ہے، وہ دنیا نہیں. ٹھیک ہے؟ اگر نبی علیہ السلام بھی دنیا کی زندگی زندہ ہوتے تو پھر صحابہ اکرام کو جو اتنے مسائل پیش ہے وہ آقا سے پوچھ رہے تھے، آقا آپ فوت تو ہوئی نہیں، ہمیں مسئلہ ہے بتا دیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہمیں بتا دیں. پتہ یہ چلا کہ الحمدللہ قرآن و سنت کا عقیدہ حق ہے، سچ ہے، اور یہی کامیابی کا انشاءاللہ ہمارے پاس طریقہ ہے، کیونکہ اس میں گمراہی نہیں ہو سکتی. قرآن و حدیث میں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم اللہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.